نستعین آج کے اس پروگرام کے صدر عالی قدر ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسن ندوی دامت برکاتہم، اس معہد کے اساتذہ کرام اور طلباء عزیز، ہم سب کے لیے یقیناً بہت خوشی کی بات ہے، مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے مخدوم ندوۃ العلماء کے ناظر عام حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی حفظہ اللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے۔ بہت سے لوگوں کو، بچوں کو تو چھوڑ دیجیے، بہت سے لوگوں کو دارالعلوم اور ندوۃ العلماء کا فرق نہیں معلوم ہے۔ اس موقع پر اس کی وضاحت کرنی بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ندوۃ العلماء ایک تحریک ہے، ایک انجمن ہے۔ سب سے پہلے ندوۃ العلماء کا قیام عمل میں آیا اور ندوۃ العلماء کے قیام کے بعد دارالعلوم کا قیام ندوۃ العلماء کے ماتحت قیام عمل میں آیا۔ اسی لیے جب کہتے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء، وہ دارالعلوم جو ندوۃ العلماء کے تابع ہے۔ بہت سے لوگ ناظم دارالعلوم ندوۃ العلماء کہتے ہیں، ناظر عام دارالعلوم ندوۃ العلماء کہتے ہیں، جبکہ ناظم جو ہوتا ہے وہ ندوۃ العلماء کا ہوتا ہے، اور ناظم کے تابع تمام ندوۃ العلماء اور دارالعلوم اور اس سے متعلق تمام ادارے ہوتے ہیں، اور محتمی دارالعلوم ندوۃ العلماء کا ہوتا ہے۔ یعنی وہ دارالعلوم جو ندوے کے تابع ہے، ندوے کے ناظم کے تابع ہے، اس دارالعلوم کا محتمی ہوتا ہے۔ اس لیے ندوے اور دارالعلوم میں فرق ہے۔ ناظم ہوں گے، ناظر عام ہوں گے تو وہ ندوۃ العلماء کے ہوں گے، اور محتمی ہوں گے تو وہ دارالعلوم کے ہوں گے۔ حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسن ندوی دامت برکاتہم ندوۃ العلماء کے ناظر عام ہیں، یعنی اس کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ ہمارے لیے، ہمارے اس ادارے کے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہے کہ یہ سال کا تقریباً شروع ہی ہے، 1.5 مہینہ گزرا ہے ابھی تعلیم کو، مولانا ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ حضرت مولانا سید جعفر صاحب صرف ندوے کے منتظم نہیں ہیں بلکہ استاد بھی ہیں، معلم ہیں، اور ان کو 40 سالہ تدریس کا تجربہ بھی ہے۔ ایک معلم کی حیثیت سے انہوں نے 40 سالہ زندگی گزاری ہے، اس کے اتار چڑھاؤ سے واقف ہیں، اس لیے آج ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کی ایک ایک بات کو سنیں اور ایک ایک بات کو اپنے سینے سے لگائیں، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھائیں، اپنے دامن میں ان کی باتوں کو سمیٹیں کہ ہماری طالب علمی کا زمانہ کیسا ہونا چاہیے، اور صحیح طالب علم کون ہے جو کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم طالب علمی کے زمانے میں کچھ ایسے مشاغل اور کچھ ایسی دیگر چیزوں میں لگ گئے ہیں جن سے ہماری طالب علمی کا زمانہ متاثر ہو جائے، اور جن سے ہمارا جو ہم تحصیل علم میں لگے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اور کل جب ہم فارغ ہوں یہاں سے اور پھر ندوے جائیں اور ندوے سے فارغ ہو کر پھر ہم کھڑے ہوئے ہوں، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہ ہو۔ یہ بڑے ہمیں چلنے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ بڑے ہمیں وہ راہ بتاتے ہیں جس راہ پر چل کر ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہم اس موقع پر حضرت مولانا سید جعفر مسعود حسنی ندوی کا استقبال کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، اپنی طرف سے اور یہاں کے محتمین صاحب اور نائب محتمین صاحبان کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، تمام اراکین کی طرف سے، اپنے طلباء کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم استقبال کرتے ہیں حضرت ناظر عام صاحب دامت برکاتہم کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ حضرت کی رہنمائی میں ہمیں بار بار حضرت کی طرف سے رہنمائی ملتی رہے گی، ہم کو اور ہمارے طلباء کو، تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں، اچھے طالب علم بن سکیں، اور ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مفید بن کر زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔